جو پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ صورتحال ہے اور جس چیز سے وہ گزر رہے ہیں، خوشی تو ہوتی ہوگی۔ میں نے تو سوشل میڈیا کی جو ٹرولنگ ہے وہ میرا خیال ہے سب سے پہلے انہوں نے مجھ پہ ہی پریکٹس کی، ہاتھ صاف کیا۔ آپ کی میرڈ لائف کیسی چل رہی ہے؟ آب و ہوا کچھ خوشگوار ہو گئی ہے، کچھ مسئلہ صاف ہو گیا ہے، کیونکہ قربانی سے پہلے قربانی ہو چکی ہے۔ آپ کے کریکٹر اسیسینیشن اور یہ کردار کشی کی جو ہدایت ہیں یہ خان صاحب کی طرف سے دی جاتی تھی، اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی صداقت ہے؟ لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن یا ان کی شخصیات کی دھجیاں اڑاتے تھے، ان کو بہت پسند کیا جاتا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو ہدایات ڈائریکٹلی دی جا رہی ہیں۔ اب بچوں کو اٹیک کیا گیا، ان کی یونیورسٹی سکولز میں ان کو چیز کیا گیا، سٹاکنگ ہوئی بہت زیادہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کو جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ شخص اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی یہ عادات ہیں، اور 100 طرح کے الزامات لگتے ہیں، لیکن یہی لوگ جب ساتھ ہوتے ہیں تب انہیں یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ میری طرف اشارہ کریں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ذاتی حیثیت میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھیانک ان کا جو روپ ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے۔ ایک ذہن سازی کی گئی کہ شاید آپ کوئی ایجنٹ ہیں، آپ کوئی سلو پوائزننگ کر رہی تھیں، آپ کو خود چھوڑا گیا تھا، کوئی اس میں بھی کوئی صداقت تھی؟ اگر میں کوئی خاتون اپنے شوہر کے لیے چپاتی بنا رہی ہے یا کھانا بنا رہی ہے اور آپ اس کو کہہ دیں کہ جناب سلو پوائزننگ ہے یا ایجنٹ ہے، تو جاوید چودھری صاحب نے لکھا تھا کہ ان کی اون چودھری سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ شاید جو بھی معاملات ہوئے اس میں بشرا بی بی کا بڑا اہم کردار تھا۔ جاوید چودھری صاحب کا کالم کم اور میری کتاب زیادہ پڑھے۔ لڑائی جھگڑا یا کوئی ایون کہ ایک اور صحافی نے کوئی تھپڑ تک کی ڈیمانڈ بات وغیرہ، کی ہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے کہ انہوں نے کیوں ایسی بات کی۔ ایک اژدہا جس کا میں مقابلہ کر رہی تھی وہ بہت بڑا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں۔ آج ہمیں جوائن کیا ریحام خان صاحبہ نے، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعا ہے۔ کیسا چل رہا ہے زندگی، کیسی گزر رہی ہے آپ کی میرڈ لائف، کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ جی بہت خوشگوار وقت گزر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلی بار زندگی میں ایک سکون اور ایک ٹھہراؤ آیا ہے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی ایک بدلاؤ آیا ہے۔ آپ اس ٹائم یو کے میں ہیں، یو ایس میں ہیں، کہاں ہیں؟ میں جی اس وقت یو کے میں ہوں۔ میری صاحبزادی کے ایگزامز تھے، تو ان کے ایگزامز وغیرہ کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں، اور انشاءاللہ عید پاکستان میں آپ کے ساتھ کریں گے، یہ ارادہ ہے ہمارا۔ یہ جو کمنگ عید ہے؟ جی جی، میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ قربانی سے پہلے قربانی ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ بڑی عید اس بار گھر پہ کیا جائے، اور اس بار ظاہر ہے اب کراچی بھی میرا گھر ہے، تو ایسا ہم نے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عید بھی پاکستان میں ہوگی، اور ارادہ تو یہ ہے کہ جو آپ لوگ سختیاں برداشت کر رہے ہیں، گرمی کی، مہنگائی کی، جو انرجی بلز کو آپ برداشت کر رہے ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ ہی اب ہم نے آمادہ کیا ہے، کہ جو میری ایک کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، کچھ میرے جو پروجیکٹس ہیں جن سے میں جڑی ہوں، تو چونکہ اب آب و ہوا کچھ خوشگوار ہو گئی ہے، کچھ مسئلہ صاف ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میرے لیے بہتر ہے کہ اب میں اپنے آپ کو گراؤنڈ پہ جو کام ہے ان پہ ایکٹیولی میں اپنے کو اپلائی کروں۔ میرا خیال ہے آپ پچھلے 2 سال سے پاکستان نہیں آئیں، آپ نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی، میں 2021 میں 20 نومبر 2021 میں یہی سوچ کے آئی تھی کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، ہو چکے ہوں گے، تو میں نے بس جیسے میں نے کہا کہ میری بس بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو بچی نے جو ہی اسکول کمپلیٹ کیا اور مجھے لگا کہ سیف ہے آنا پاکستان، تو میں نومبر 2021 میں آئی، لیکن شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو کہ پھر میری گاڑی پہ ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا جنوری کے مہینے میں، اور پھر پچھلے سال اگست میں دوبارہ واپس یو کے اور یو ایس، اور وہ اس نظریے سے کیونکہ پاکستان کی جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ زمین سے زیادہ جو لوگ زمین پہ رہ رہے ہیں ان کے جو مسائل ہیں، جی جی، تو ان کے لیے میری کوئی خواہش
تھی کہ میں کچھ کر سکوں. تو اس سلسلے میں امریکہ میں یو کے میں جو میرے کانٹیکٹس تھے خصوصی طور پہ خواتین ینگ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے کچھ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی نظر سے گئی تھی. اور ایک فلم بھی میں بنا رہی ہوں تو اس سلسلے میں بھی ٹریول کرنا پڑا. اور پھر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہاں پہ مطلب ایک ازدواجی رشتہ بن جائے گا تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی واپس آنے میں. لیکن میں پاکستان کے ساتھ جڑی ہوں. گزشتہ 9 سال سے میں نے پاکستان کو اپنا گھر بنایا ہے. صرف 2018 میں جو ڈیتھ تھریٹس تھیں جو میرے لیے مشکلات تھیں, بچی اسکول نہیں جا سکتی تھی, اس وجہ سے میں نے موضوع سمجھا کہ بچی کو لے کے میں واپس یو کے کچھ عرصے کے لیے آپ چلی بتا جاؤں. رہی ہیں کہ آپ عید یہاں آ کے کر رہی ہیں, آگے عید کے بعد الیکشنز کا بھی ماحول بن رہا ہے, اللہ عالم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور آپ جرنلسٹ بھی ہیں, تو آپ اس مائنڈ فریم سے بھی آ رہی ہیں کہ آپ یہ الیکشنز بھی کور کریں گی؟ دیکھیں میں تو اب اپنے کو جرنلسٹ ایز سچ نہیں سمجھتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے جرنلزم ہوئی ہے گزشتہ کچھ سالوں میں وہ جس نہج پہ پہنچ آئی ہے اس کا حصہ بننا بڑا مشکل ہے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے تو 10 سال بہت مشکل سے اپنا جرنلزم کا کریئر بنایا, اور پاکستان جب میں 2012 میں آئی تو بہت یہ سوچ لے کے آئی تھی کہ میں جرنلزم کو یا صحافت کو ایک نیا چہرہ, ایک صاف ستھری صحافت اور بہت ایکوریسی پہ جو مبنی ہو کروں گی. لیکن 2016 میں آپ ہی کے ادارے کے ساتھ میں جی جڑی جی ہوئی تھی, جی اور جی مجھے معلوم ہے کہ ادارے کو بہت زیادہ پریشر لینا پڑا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو میری جو پریزنس تھی نیو پہ جی وہ جی گوارا نہیں تھی. جی جی اور میرے پروگرام کے لیے جو کہ 8 بجے کا پرائم ٹائم شو تھا اس کے لیے بیسکلی پاکستان تحریک انصاف اپنے جو ان کے نمائندے تھے ان کو اجازت نہیں تھی اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. اور پھر بہت پریشر کی وجہ سے مجھ کو مجبوراً وہ نوکری کیا چھڑوانی پڑی, بلکہ آپ سمجھے تو اس پارٹی نے میرا جو جرنلزم کا کریئر تھا اس کو کچل دیا, ختم کر دیا. تو ظاہر ہے لوگ آپ کو پتہ ہے چڑھتے سورج کو بھی سلام کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے میں جرنلزم کا جو میرا کریئر ہے وہ تو ان کے ہاتھوں انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں, آپ جیسے کہہ لیکن رہی میں ہیں کہ اب جو ہے قربانی سے پہلے قربانی ہو چکی ہے اور اب معاملات بہتر ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی اچھی آفرز آئیں اور آپ کو کوئی اچھا پروگرام ملے. تو ہے کوئی اس طرح کے بھی پلانس, یا مطلب کہ جرنلزم کو بائے بائے؟ اگر دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی میڈیا سیٹ, کوئی میڈیا موگل اتنی ہمت کرے, میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں میں نے تو ہمیشہ زندگی اپنے اصولوں کے تحت جی ہے, اور میں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر مشکل حالات بھی ہوں اور آپ کو کوئی دباؤ بھی ہو تو وہ آپ دباؤ بھی برداشت کریں, کوئی دھمکی ہو یا کسی کی خوشنودی کے لیے آپ کام نہ کریں. تو اگر ٹی وی چینلز میں سے کسی میں ہمت ہے, اگر وہ ریحام خان کو افورڈ کرتے ہیں, تو میں افورڈ کرنے سے مراد یہ کہ میں ایک دیکھیں جو صحافت ہو رہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ آج بھی ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ ہم سیاسی کرداروں کی بات کرتے ہیں, ہم بالکل بالکل. شخصیات کی بات کرتے ہیں, ہم سیاسی لیڈرز کی بات کرتے ہیں. اور میرے نزدیک تو جو سیاسی آپ کا ایک اشرفیہ ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو ہم پاکستانیوں کی بات ہی نہیں کرتے, ہم بات ہی نہیں کرتے کہ جی کراچی میں پانی نہیں ہے, کراچی لندن جیسا شہر ہے, پانی نہیں ہے. ہم بات ہی نہیں کرتے کہ جناب ہسپتالوں میں سہولیات نہیں ہیں, ہم بات ہی نہیں کرتے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کے پاس نوکری تو نہیں ہے لیکن نوکری کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ہم نے اس میں ڈیولپ نہیں کی. بالکل تو میرے لیے نزدیک تو وہ موضوعات جو ڈسکس ہو رہے ہیں ٹی وی پہ وہ موضوعات ہونے ہی نہیں چاہیے. موضوع ہونا چاہیے کہ پاکستانی کا گزارا کیسے ہے یا نہیں ہو رہا, اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا کوئی پلان بھی ہے. کون پرائم منسٹر بنتا ہے, کون چیف منسٹر بنتا ہے, آپ کو پتا ہے یہ ایک سرکس ہے, اور یہ سرکس جو ہو رہا ہے وہ کچھ ہی کردار ہے جن کے بیچ میں ہوتا آیا ہے. تو اگر تو صحافت اس طرح سے کی جائے, میرا ایک بہت خواہش ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی آپ کرتی کیا ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ اس بار جب میں آؤں تو آپ کو میں, کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے ایک لائیو سٹریمنگ کا, بلاگز کا, جیسے کہ جی آپ جی کر رہے ہیں, جی اس کا رواج ہے اور ہمارے بچے تو یہی دیکھتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ میں دن بھر کیا کرتی ہوں, کن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں, اور میں کہاں کہاں جاتی ہوں, اور پھر لوگ بھی سمجھیں کہ جو ایکچوئل پاکستانی ہے, جو ہماری 22-23 کروڑ عوام ہے,
وہ یہ نہیں ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. نہ وہ صحافتی جو اشرفیہ ہے وہ ہے، نہ وہ یہ سیاسی شخصیات ہیں، وہ عام لوگ ہیں جن کا 15-20 ہزار روپے بھی ان کو تنخواہ نہیں ملتی، اور جن کو 3 لاکھ 5 لاکھ ملتی ہے ان کا بھی گزارا نہیں. تو میں یہ جو ریئل پاکستان ہے میرا، تو ان کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے. تو میں چاہتی تو ہوں کہ ٹی وی پہ واپس پریزنس ہو، لیکن وہ اس طرح کی ہو کہ جو ایک یہ فضولیات ہے ویسے نہیں. مطلب کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کوئی آپ کنٹریبیوٹ تو کر سکے سوسائٹی میں. اچھا. لیکن سرٹنلی ایک وجہ یہ بھی ہے آنے کی کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی کام بھی نہیں ہوتا جب تک آپ اوپر سر پہ کھڑے ہو کے کام نہ ایسے کروائیں. ہی ہے ایسے ہی ہے. تو میں نے کچھ پروجیکٹ شروع کیے تھے، جی. اور وہ کچھ سیاسی آبسٹیکلز کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے ان میں تاخیر ہو گئی ہے. تو ان کے اوپر بھی آ کے کام کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا ریحام خان صاحبہ، تھوڑا سا پاکستان کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ بھی پچھلے 10 سال بڑا ریلیونٹ رہی ہیں، تو پہلے سب سے یہ بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ صورتحال ہے اور جس چیز سے وہ گزر رہے ہیں، خوشی تو ہوتی ہوگی کیونکہ آپ نے بہت زیادہ ٹرولنگ صحیح ہے. آپ کچھ بھی ٹویٹر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پوسٹ کرتی تھی تو ایک نیچے فورس ہوتی تھی جو آپ کو ٹرول کر رہی ہوتی تھی، اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں. تو ابھی جو پی ٹی آئی جس سے گزر رہی ہے تو آپ اندر سے وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اسی طرح سے کر رہے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی پارٹی ہو، سیاسی جماعت ہو، اس سے اس کے ختم ہونے پہ خوشی کسی بھی معقول انسان کو نہیں ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے، جو جینوئن پارٹی ورکر تھا، اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ آج نہیں ختم ہوئی پارٹی. یہ تو آج تو آپ پارٹی آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ جس کو پی ٹی آئی ڈسمینٹلنگ کہہ رہے ہیں، لیکن ڈسمینٹل تو پاکستان تحریک انصاف چیئرمین کے ہاتھوں اور لیڈرشپ کے ہاتھوں بہت پہلے ہو چکی تھی. یہ تو پاکستان تحریک انصاف وہ ہے ہی نہیں جس کو ہم نے 2013 میں ووٹ دیا. تو وہ جو مینیفیسٹو تھا، وہ جو ورکرز تھے، یہ تو وہ پارٹی ایک سیاسی جماعت تو تھی ہی نہیں. تو مجھے خوشی نہیں ہوتی کہ کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی سیاسی ورکر اس کا سیاسی کریئر ختم ہو. مجھے جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، دیکھیں میں نے تو سوشل میڈیا کی جو ٹرولنگ ہے وہ میرا خیال ہے سب سے پہلے انہوں نے مجھ پہ ہی پریکٹس کی، ہاتھ صاف کیا. اب باقی خواتین کے اوپر آ رہے ہیں، باقی اب صحافیوں کی طرف آ رہے ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں ان سے بچا. لیکن 2014-15 میں جب میں یہ کہہ رہی تھی بار بار کہ دیکھیں جی جی. آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوگا، آج میری بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا. تو میں نے نومبر 2015 میں، آپ کو یاد ہے کہ جب میں انگلینڈ آئی اور پیچھے ٹیلی ویژن چینلز نے ان کے جو پسندیدہ فنکار ہیں، میں ان کو صحافی نہیں کہوں گی، فنکار ہی کہوں گی، کن کی تو بات ان کر رہی ہیں؟ میں جی نام لینا اب اس لیے کیونکہ کچھ تو اللہ کو بھی پیارے ہو گئے ہیں، تو اب میں کیا ان کا حوالہ دوں، اور کچھ ہیں جو کہ اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن کچھ لوگوں نے ٹی وی پہ آ کے جس طرح کی زبان استعمال کی، مجھے پتا تھا کہ ان کا یہی انجام ہوگا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو جنت اور جہنم کی ایک جھلک ہے وہ آپ کو اس دنیا میں آپ کے سامنے دکھائی دیتی ہے. تو کیا آپ لگتا اگر کسی معصوم، کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے کریکٹر اسیسینیشن اور یہ کردار کشی کی جو ہدایت ہیں یہ خان صاحب کی طرف سے دی جاتی تھی، اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں علی، میرے ساتھ جو بچے کام کرتے ہیں، جو نوجوان انٹرنز بھی کام کرتے ہیں، وہ جو کہ سیلریڈ امپلائیز ہیں، ان کے علاوہ جو انٹرنز بھی کام کرتے ہیں، آج اگر وہ ایسی کوئی ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ مجھ کو لگتا ہے کہ خواتین کو اٹیک کر رہی ہیں یا گالی گلوچ ہے، تو میں ان سے قطع تعلق کر لیتی ہوں، جدا کر لیتی ہوں. یہ تو بہت بڑی بات ہے میرے لیے. اگر مجھے لگے کہ کہیں کوئی پیڈ ٹویٹس خرید رہے ہیں، اس بات پہ بھی بہت زیادہ مطلب میں نے لا تعلقی کی ہے ان لوگوں سے جو مجھ سے بڑے لوئل ہیں. اس لیے کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی تو جو باس ہوتا ہے، جو سی ای او ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو اگر آپ کو وہ منع ہی نہیں کر رہا اور وہ آپ کو عہدوں میں پروموٹ کر رہا ہے، بلکہ آپ کو جنونی کہہ رہا ہے یا آپ کو بہت زیادہ پسند کر رہا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تو اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ ٹیگ کرتے تھے، جو بہت زیادہ غلط طرح سے زبان استعمال کرتے تھے، خواتین کی کردار کشی کرتے تھے، لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن یا ان کی شخصیات کی دھجیاں اڑاتے تھے، ان کو بہت پسند کیا جاتا تھا. اور مجھے پتا تھا
کے لوگوں کو ہدایات ڈائریکٹلی دی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے عظمیٰ کاردار صاحبہ کا اور فرحان خان ورک کا جی جی سنی لی ہیں, ان کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس جی آئی جی ہیں. میرے لیے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ بات دہراؤں گی کہ جو 2015 میں جو نومبر 2015 دسمبر 2015 میں ہوا, میرے پیچھے تو کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی, میرے پاس تو کوئی آفس نہیں تھا, میرے پاس تو کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں تھی. تو جس طرح سے انہوں نے ایک عورت کو اور اس کے بچوں کو اس طریقے سے اٹیک کیا, تو میں اس وقت بھی جب نیو پہ میں نے پہلا پروگرام کیا تو میں نے ایک لمبا پورا پروگرام کیا کہ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے, کل آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی پاورفل انسان, کوئی بھی جو طاقت رکھتا ہے, اس کو کسی بھی کمزور, کسی مجبور, کسی معصوم کو اس طرح اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ 2015 کی بات ہے, اس کے بعد 2015 سے 2018 تک کس طرح سے مجھے اٹیک کیا گیا, بچوں کو اٹیک کیا گیا, ان کی یونیورسٹی سکولز میں ان کو چیز کیا گیا, سٹاکنگ ہوئی بہت زیادہ. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ میرا جرنلزم کا کیریئر مجھ سے چھین لیا گیا, لیکن میں نے مقابلہ کیا. الحمدللہ میں نے مقابلہ کیا, میں نے فائٹ بیک کی, اور میں سمجھتی تھی کہ یہ جو ایک سوسائٹی میں, معاشرے میں ناسور ہے, اس کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کیونکہ اگر آپ جو بلی ہوتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے, اس کے آگے سر خم کر دیتے ہیں, گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, تو وہ پھر اور شیر ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری معاشرے میں ایک ضرورت ہے. اور آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے 1 سال سے میں دیکھ رہی ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جس طرح کا رویہ ہے آگے سے جی جی معذرت کے ساتھ کچھ ہمارے ٹی وی چینلز کا بھی, تو غلط چیز کو جو آپ پروموٹ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کا سیاسی مستقبل, ان کا صحافتی مستقبل, ان کا بزنس کا مستقبل ایک شخصیت کے ساتھ جڑا ہے. ایسی ہے. تو انہوں نے اس خوشنودی کی خاطر غلط کام کیے, غلط بات کی, اور غلط انفلوئنسرز نے اپنے انسٹاگرام پروفائلز, ٹک ٹاکرز نے استعمال کیے. اور دیکھیں مجھے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ خوشی ہوتی ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے, اچھا کیونکہ آج جو اڈیالہ میں ہے, جو ہماری لڑکی یا کوئی عام بیچارہ لڑکا جو جی ورکر ہے جی یا جی ٹک ٹاکر ہے, کوئی انفلوئنسرز ہے, وہ ناحق مطلب وہ تو بند ہو گیا ہے. اس کے اوپر اگر آرمی ایکٹ لگ جائے گا, اس کا کریئر تباہ ہو گیا ہے. کچھ انجینئرز ہیں, کچھ ڈاکٹرز ہیں, میرے اپنے ایسی کچھ ہے. جانے والے ہیں, جو کہ یہ معصوم گمراہ لوگ ہیں, اور جو اوپر اشرفیہ ہیں, جن کے کنیکشنز ہیں, وہ ابھی بھی ایک دوسرے کو بچائیں گے. وہ اچھا یا فرار ہو جائیں گے یا ان کو ہیرو بنا دیا جائے گا. اچھا ریحام صاحبہ یہ بتائیے گا, ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کو جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ شخص اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی یہ عادات ہیں, اور 100 طرح کے الزامات لگتے ہیں. لیکن یہی لوگ جب ساتھ ہوتے ہیں تب انہیں یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ کیونکہ اگر دیکھیں, اگر کوئی بھی انٹلیکچوئل شخص ہے, وہ اخلاق کی برائی تب بھی ہے جب اس کے ساتھ وہ کھڑا ہے, اور نہیں کھڑا تب بھی ہے. یہی کیوں ہے کہ جیسے وہ چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ پھر آ کے میڈیا پہ یہ چیزیں ایکسپوز کرتا ہے, کوئی بھی ایسا شخص کیوں نہیں آیا جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے یہ ساری چیزوں پہ آ کے سٹینڈ لیا اور ایکسپوز کیا ہو کہ دیکھیں میں اس جماعت کا حصہ ہوں لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اکبر ایس بابر کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف سے جدا ہوئے, علیحدہ ہوئے, فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھے. اس کے علاوہ اور کے پی کے کچھ رہنما ہیں جن کا ان کے ساتھ پہلے نظریاتی اختلاف تھا, اور وہ علیحدہ ہوئے, اور ان کے جنازوں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کوئی چیئرمین یا کوئی لیڈرشپ نہیں گئی. ایسے لوگ ہیں جو کہ مخلص تھے اور وہ علیحدہ ہوئے. فوزی قصوری صاحبہ علیحدہ ہوئی, اور میرا خیال ہے کہ جب ان لوگوں کی جب طرف سے کوئی اس طرح کسی کے الزامات نہیں آئے. نہیں جی, اکبر ایس بابر صاحب نے تو آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے میجر جو میں سمجھتی ہوں کہ جس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ہے, جی جی جی. وہ انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس لے کے آئے, بڑی تحقیق کی. اکبر ایس بابر صاحب کے ساتھ میری ملاقات نہیں تھی, اور میں نے ان کو ذاتی حیثیت میں ایک بہت نہایت خدمتی بیٹا, نہایت ہی شریف انسان پایا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو مصروفیات والدہ کی علالت کی وجہ سے تھیں, اس کی وجہ سے وہ شاید اتنا پھر بھی انہوں نے بہت بڑا ایک کام کیا ہے جو فورن فنڈنگ والا ہے, اور اس کے اوپر جب بھی ایکشن لیا جائے گا وہ ایک بہت سالڈ کیس تھا, سالڈ کیس ہے. میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو کہ سیاسی مستقبل اپنا چاہتے ہیں, جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جی جی.
وہ دیکھیں سیاسی مفاد کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب ذاتی حیثیت میں جو ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ میرا حوالہ دیں یا میری طرف اشارہ کریں، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ذاتی حیثیت میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھیانک ان کا جو روپ ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے. آپ بار بار سوچتے ہیں کہ شاید میں کوئی سدھار دوں یا کوئی بات میں شاید میں غلط ہوں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ مہینوں کی بات تھی، جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سی ای او، کوئی لیڈر، کوئی باس یہ کہے کہ جی مجھے تو علی حمزہ نے مس گائیڈ کیا تھا، میں نے اس لیے یہ فیصلہ کر لیا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو بھی فیصلہ اپنا اون نہ کرے اور یہ کہے کہ یہ فیصلہ تو مجھے پرویز خٹک نے کرا دیا، یہ فیصلہ تو مجھ کو جہانگیر ترین نے کرا دیا، یہ فیصلہ تو مجھ کو علیم خان نے کرا دیا، یہ تو مجھے اس نے کرا دیا، اس نے کرا دیا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایکسکیوز ہے. یہ ایک بڑا لولا لنگڑا سا ایکسکیوز ہے. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا جو کہ سیاسی لیڈرز کے ساتھ مختلف سیاسی پارٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور بہت سالوں کے بعد جدا ہوئے، کوئی 25-30 سال کے بعد جدا ہوئے. تو میں نے جب میں صحافی تھی تو میں نے ان میں سے ایک شخصیت سے پوچھا کہ آپ کو 30 سال لگے معلوم کرنے میں؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ اگر میں بیوی ہوتا تو شاید مجھے 3-4 مہینے میں پتہ چل جاتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرا خیال ہے ایک ایکسکیوز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ اگر دوستی کی ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑا ہے، کسی کو کام پہ ساتھ رکھا ہے، تو میرے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی جو نظریہ ہے وہ مجھ سے میچ کرے. تو میرا لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نظریاتی اختلاف رہا ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کے ساتھ دوست نہیں ہو سکتے جو آپ کے نظریے کے مخالف ہو، اس لیے کیونکہ آپ کی سارا وقت بحث ہی ہوتی رہے گی. تو یہ جو انہوں نے یہ بھی ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ چلایا کہ جی سیاست کرنا چاہتی تھی یا ایک تاثر مجھے تقریباً 3 سے 4 سال ہوئے ہیں اس فیلڈ میں. اس سے پہلے جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو ہم بحیثیت عوام دیکھا کرتے تھے اور ایک ذہن سازی کی گئی کہ شاید آپ کوئی ایجنٹ ہیں، آپ کوئی سلو پوائزننگ کر رہی تھیں، آپ کو خود چھوڑا گیا تھا. کوئی اس میں بھی کوئی صداقت تھی؟ کیونکہ ہمیں اب یہ سوشل میڈیا پہ یہ ذہن سازی کی گئی. جی دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ صرف نہیں کی گئی، ٹی وی پہ کی گئی، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہی گئی. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ اگین میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ کیوں کیسے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو میرا ایمان یہ ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کوسچن کریں. آپ کو اللہ نے کسی وجہ سے پیدا کیا ہے، وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں، آپ نے کیوں یہ بات کی، یہ کیوں دیکھا، وہ اللہ کی حکمت ہے. ہم وہاں تک ہمارا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ باتیں کی گئیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے ایک سبق آموز ٹائم تھا زندگی میں. اور میرا خیال ہے کہ جو یہ پروپیگینڈا مشینری ہوتی ہے تو یہ کام اس کا یہی ہوتا ہے کہ پانی کو نیلا برانڈ کر دے. آپ کو لگے کہ پانی نیلا ہے، پانی میں کوئی رنگ نہیں ہوگا، لیکن ان کا کام یہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑے مؤثر انداز سے پروپیگینڈا مشینری اپنی استعمال کی ہے. صرف میرے خلاف استعمال نہیں کی، میرے خلاف ایک بہت بڑے لیول پہ استعمال کی گئی اور بالکل ناحق استعمال کی گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں نا اس سے کتنا نقصان ہوا کہ اگر میں کوئی خاتون اپنے شوہر کے لیے چپاتی بنا رہی ہے یا کھانا بنا رہی ہے اور آپ اس کو کہہ دیں کہ جناب سلو پوائزننگ ہے یا ایجنٹ ہے، تو یہ تو ویسے تو میں مذاق میں یہ بات بھی کرتی ہوں کہ تمام خواتین کو پاکستان میں اب یہ استعمال کرنا چاہیے کہ نہ بابا نہ، میں نے تمہارے لیے کھانا نہیں بنانا، کل کو تم مجھے کہو کہ تم مجھے زہر دے. تو یہ بہت اچھا، یہ ایک خواتین کے لیے اچھا نسخہ ہے کہ کہیں کہ نہیں دیکھیں آپ نے تو ریحام خان ادھر شامی کباب بنا رہی تھی تو آپ لوگوں نے کہا کہ تو یہ باتیں جو ہیں دیکھیں یہ ذہن سازی اسی لیے کی جاتی ہے کیونکہ آپ کسی اور کو ولن اور اپنے آپ کو ہیرو بتانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیے جو سچائی جس میں ہوتی ہے، صداقت جو ہوتی ہے وہ کھل کے خود ہی سامنے آ جاتی ہے. اب آج وہ باتیں جو میں کہہ رہی تھی اور میں نے کتنے سال پہلے کہی، آج وہ خود اپنے منہ سے کنفیس کر رہے ہیں. تو میں تو صرف اللہ پاک کی ذات کو جواب دے ہوں. اور
سب سے بڑی بات علی یہ ہے کہ آپ اپنی ایجنسی پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ ایک خاتون 2012 سے پاکستان میں ہے، ٹی وی پہ لوگوں کے سامنے وہ ٹیلی ویژن پروگرام کر رہی ہے، سرے عام وہ پھر رہی ہے۔ میں جہاں پہ میری رہائش تھی اور ہے، وہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے، جی جی تو ہماری ایجنسیز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ایجنٹ ہے۔ یہ تو بڑی بڑی تہمت لگانے والی بات ہوئی۔ تو یہ ساری فضول باتیں ہوتی ہیں، اور میں اس وجہ سے پاکستان واپس آئی کہ یہ گز اور یہ میدان، ایجنٹ ہوں پروسیکیوٹ کریں، اگر کچھ غلط کام کیا ہے کورٹ لے کے جائیں، اچھا نہیں ہوا۔ ریحام صاحبہ یہ بتائیے گا کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک کالم پڑھ رہا تھا، شاید جاوید چودھری صاحب نے لکھا تھا کہ ان کی اون چودھری سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ شاید جو بھی معاملات ہوئے اس میں بشریٰ بی بی کا بڑا اہم کردار تھا، لیکن آپ کی کتاب میں بشریٰ بی بی کا کوئی بھی حوالہ نہیں تھا، تو آپ کو بشریٰ بی بی سے پہلے کوئی انٹریکشن تھی یا کچھ معلومات تھیں؟ علی حمزہ صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے میری کتاب پڑھی نہیں، تو پھر ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں، جی جی اور جاوید چودھری صاحب کا کالم کم اور میری کتاب زیادہ پڑھیں۔ جی تو میں نے جو لکھا ہے اس میں بہت تفصیلاً باتیں تمام لکھی ہیں، اور میں بار بار یہ باتیں دہرانا نہیں چاہتی، اس لیے کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہے، 7 سال پرانی بات ہے۔ میرا بالکل خیال ہے کہ میرے لیے ذاتی طور پہ میں ذاتی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی۔ بالکل میری ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری جس فیملی سے تعلق ہے جی جی اور جو میری ڈائریکشن ہے زندگی میں، تو مجھے اگر کوئی کہے بھی کہ جناب آپ کسی پیر یا پیرنی یا اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں، تو میں وہاں پہ نہیں بیٹھوں گی، کیونکہ یہ میری سینسیبلٹی کے خلاف ہے۔ جی لیکن مجھے جو چیزیں معلوم تھیں وہ میں نے تفصیل میں لکھی، اور میرے علم میں باتیں تھیں، اور مجھے یہ سب معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، تو میری جو باتیں اس وقت کہی گئیں کہ جناب کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایون کہ ایک اور صحافی نے کوئی تھپڑ تک کی ڈیمانڈ بات وغیرہ۔ کی ہے، معذرت کے ساتھ جی صحافیوں جی، نے ٹی وی میں اللہ بیٹھ ان کے کی کہا۔ مغفرت، اللہ ان کی مغفرت کرے کہ انہوں نے کیوں ایسی بات کی۔ اور یہ بات دیکھیں، یہ بہت آسان ہے، اگین میں میرے بارے میں جو کہا، میں بار بار علی حمزہ یہ 2015 میں بھی کہہ رہی تھی، جی جی ابھی بھی کہتی جی کہ آپ آج اب ریحام خان کے اوپر بات کریں گے، کل کو ریحام خان برداشت کر لے گی، نہیں بالکل نہیں، کل ریحام خان جس مادے سے بنی ہوئی ہوں، میں برداشت بھی کر لوں گی، اور میں اس سے گھبراؤں گی بھی نہیں، اور میں آئی ول کم بیک اسٹرانگر۔ لیکن اور کوئی بچی جب آپ اس کے بارے میں کریں گے تو وہ سہ نہیں سکے گی، یہ اس سے لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس، اور جو لوگ ایک کنٹرول سچویشن میں ہوتے ہیں، ان خواتین کے لیے پہلے بہت مسائل ہے پاکستان میں، وہ آواز اب بلند ہی نہیں کر سکتی، وہ مشکل اور برے رشتوں میں سے نکل ہی نہیں سکتی۔ تو آپ لوگوں کے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے ایسے مشکلات بنا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہوا علی، وہ پاکستان میں میرا خیال ہے 10 اگر آپ رشتے اٹھا لیں تو 9 آؤٹ آف 10 یہ خواتین ہی کے اوپر ایسے انہی ہی کی ہے، کردار کشی کی جاتی ہے۔ آبویسلی سافٹ میرا ٹارگیٹ ایک ہے نا، پروفائل لیول، سافٹ جی ٹارگیٹ ہے۔ لیکن میرا ایک پروفائل بڑا تھا، اور جو ایک اجدہا جس کا میں مقابلہ کر رہی تھی وہ بہت بڑا تھا۔ بالکل لیکن یہ تمام خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو باتیں اب اگر اون چودھری صاحب خود جو کہ سب سے زیادہ رازدان ہیں، جی جی جب فرحان خان ورگ جو کہ سوشل میڈیا لیڈ تھے، جی جی جب جہانگیر خان ترین جو کہ اندر باہر سب کچھ جانتے ہیں، علیم خان صاحب جو کہ پتہ نہیں کب سے ان کے ناز اٹھا رہے ہیں، اور عظما کاردار صاحبہ، اگر وہ سب یہ باتیں کر رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سب کو بھی میں نے کتاب میں ان کا ذکر بھی جی کیا جی ہے۔ تو جی میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی رابطہ ہوا، نہ میری بات چیت ہے، تو یہ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو گواہی ہے، کیونکہ جب میں کہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ جی کوئی ذاتی مفاد ہے یا کوئی بدلے کی روش ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا میں صرف یہ ریحام سمجھتی ہوں، صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ جتنا بھی چیئرمین تحریک انصاف کو جانتی ہیں، بینگ اے جرنلسٹ بتائیے گا کہ کیونکہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو ہمیں بڑے وہ پڑھے لکھے لگتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بڑا ویژنری آدمی ہے،
پھر ہم سنتے ہیں کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یار یہ تو پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ اسپرچولیٹی پہ کر رہے تھے، روحانیت پہ کر رہے تھے. تو آپ جتنا بھی چیئرمین تحریک انصاف کو جانتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے اتنے انفلوئنس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے صرف روحانیات پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ مجھے اس لفظ سے بھی آپ کے لفظ کے استعمال سے اختلاف ہے. روحانیت جو ہے نا وہ بہت ایک خوبصورت چیز ہے. روحانیت یعنی اسپرچویلٹی آپ کو ایک ایسا انسان بناتی ہے جہاں آپ کو کرسی، مال، پاور کی ہوس ہرس نہیں رہتی. جی. روحانیت آپ کو ایک ملنگ بناتی ہے، ایک فقیر بناتی ہے. تو اس کا استعمال مجھے اس پہ اعتراض ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپرسٹیشن یا اس قسم کی جو عادات ہے اور یہ جو ان چیزوں پہ بلیف ہے، افسوس کے ساتھ پاکستان میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے اور پاکستانی اشرفیہ میں بہت زیادہ دیکھا ہے. اور میں نے کتاب میں ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ کیا چیزیں تھیں جو کہ جن کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ حیرت سے بڑھ کر مجھے خوف آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور میں اس کے اوپر اس لیے نہیں ذکر کرنا چاہتی کیونکہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت پرانا قصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تقریر ہو یا وہ کوئی عمل کرے یا وہ کوئی کسی کے انڈر انفلوئنس ہو، وہ اب ہماری سیاست کا انشاءاللہ ہمارے مستقبل کا بھی حصہ نہیں ہونے جا رہا. اچھا. تو یہ ایک بھیانک خواب، میں نے بھی اس کو ایک بھیانک خواب کے طور پہ سمجھ کے بھلا دیا ہے. اور میرا خیال ہے ہماری قوم، ہمارے صحافی، ہمارے سوشل میڈیا، میرا خیال ہے سب کو بھلا دینا اچھا. چاہیے کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے علی جی حمزہ جی جی جی. کہ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کل ہمارا پرائم منسٹر کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. آج کل ہمارا فائنانس منسٹر کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. آنے والا سیٹ اپ کیا ہوگا، کیا ہماری ترجیحات ہونی چاہیے. دیکھیں ایک پاکستان تحریک انصاف اپنا پروپیگنڈا کرتا ہے، دوسرا مجھے لگتا ہے کہ باقی سب بھی انہی کو کوریج دیتے رہتے ہیں. اب یہ کہانی ٹھپ ہو گئی ہے، اب یہ ختم ہو گئی ہے. اچھا ریحام صاحب اب اس کو چھوڑ جی ٹھیک ہے، اس کو چھوڑتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے گا، آپ نے آغاز میں بتایا کہ آپ پہ کچھ جو ہیں تھریٹس بھی تھے اور کچھ مرڈر اٹیمپٹس بھی ہوئیں، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے وقت میں آپ کی جو فیملی تھی، آپ کے بچے جو تھے، وہ کس قدر سے گزر رہے تھے؟ اور کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس شخص نے کبھی ریحام صاحبہ کا نام تک نہیں لیا، اور دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہاں پہ پاکستان میں زمین تنگ ہو گئی بھی تھی. تو تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا کہ آپ کی فیملی نے کیا جو ہے فیس کیا، کیونکہ پچھلے 3.5-4 سال ان کی بہرحال گورنمنٹ بھی تھی، اور آپ بتا رہی ہیں کہ 2021 میں بھی بڑا مشکل معاملہ تھا. دیکھیں میرا تو 2015 سے لے کے 2021 تک بہت مشکل حالات گزرے. پہلی بات یہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جرنلزم کا کریئر مجھ سے چھین لیا گیا، اور میں نے بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے 2 نوکریاں کر کے، صبح ریڈیو کیا، شام کو ٹی وی کی، بڑی مشکل سے میں نے اپنا کریئر بنایا تھا، بڑی آنیسٹلی اپنا کریئر بنایا تھا. میں نے پاکستان میں بھی نہ کسی کی سفارش تھی، نہ کسی کی سپورٹ تھی، اور میں نے بہت سیکھا بھی اور جی جی. بہت آنیسٹلی اپنا کام کیا. لیکن وہ مجھ سے چھین لیا گیا، ظاہر ہے ایک ذریعہ معاش بھی بچوں سے چھین لیا گیا. اس کے بعد ان کے سکولز میں، ان کی یونیورسٹیز میں ان کو اسٹاک کیا گیا، ان کی تصاویر ادھر ادھر ابھی تک ہو رہا ہے. آپ یقین کریں کہ ابھی میری جب شادی کی جب جی جی نیوز چلی جی تو جی. میں نے جتنا کچھ میں بتانا چاہتی تھی، میرے شوہر، میں سمجھتی ہوں لوگوں کا حق ہے، فالوورز ہیں، لیکن ان کی اولاد یا میری اولاد کو جب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا لینا دینا نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ سٹیزن ہے، نہ وہ فیس بک رکھتے ہیں، نہ وہ انسٹاگرام رکھتے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں. لیکن آپ لوگوں کی ذاتی، اور ہم ایک پشتون فیملی ہے، لوگوں کی خواتین کے فنکشن یا خواتین کی تصاویر آپ جب ویڈیوز وائرل کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری صحافی برادری میں ہم اپنے ہی ٹانگیں کاٹنے اور ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. میرے بچوں نے، خاص طور پہ میری بیٹیوں نے، بڑا مشکل وقت گزارا. چھوٹی اسکول جا رہی تھی، اور یہ بھی اگر آپ آخری کچھ صفحات پڑھیں جی جی. ان چیپٹرز کے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے اس بچی کے اسکول میں کس طرح کی مشکلات پیدا کی گئیں.
وہ ان کے او لیولز کا وقت تھا، امتحانات افیکٹ ہوئے، کن حالات میں گھر کھلا چھوڑ کے وہاں سے نکلی ہوں، اور اس وقت کوئی کتاب شتاب کچھ نہیں تھا. یہ میں 2016 2017 کی بات جی کر جی رہی جی ہوں. اور کتاب تو اگست 2031 اگست 2018 میں آئی. جی جی تو میرے لیے حالات بہت مشکل کر دیے گئے، اور میری بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ اتنا ایک خوف کی فضا پیدا کی گئی. آج بھی اگر میں پاکستان کا نام لیتی ہوں کہ میں پاکستان جا رہی ہوں، تو میرے بچے خوف زدہ ہوتے ہیں. خوف زدہ کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتے، تم نے آج تک کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، تو تم جن لوگوں کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہو کیا وہ آپ کو ڈیزرو کرتے ہیں. اور میرے بچے اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی پاکستانیت کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا ایک زیادتی ہوئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ تمام پاکستانی ایسے ہیں، اور تمام پاکستانی ایسے نہیں ہیں. جی یہ جی کچھ لوگ ہیں، یہ کچھ مفاد پرست سیاست دان ہیں، کچھ سیاسی جو اپنے مفاد دیکھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں. سب لوگ ایسے نہیں ہیں. آج بھی میں پاکستانی جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں، جس طرح مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں میں اس کے لائق نہیں ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے، اب اگر کوئی ٹی وی کا پروگرام اردو زبان میں، ٹی وی کا کوئی کلپ فون پہ چل جاتا ہے، تو میرے بچے یوں ایسے، ان کو تھوڑی سی ایک دہشت سی ہو گئی ہے، جی جی کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے، ان کا دل برا ہو گیا ہے. بالکل. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے فائٹ بیک کیا ہے، ویسے میرے بچے بہت زیادہ مضبوط اعصاب کے ہیں. اور اب جیسے گالی گلوچ ہوتی ہے، جس قسم کی پنجابی کی گالیاں اور جو باتیں ہوتی ہیں، اب وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ ریحام صاحبہ، اسٹرانگ ہو گئے. جو ابھی حال ہی میں کریک ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی آئی پہ، اس کے بعد آپ کے وہ جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں اس کے نیچے ٹرولنگ کم ہوئی؟ کیونکہ بہت سے لوگ بتا رہے تھے کہ یہ چند اکاؤنٹ سے جو ہر طرف جا کے ٹرول کر رہے تھے، اور اب وہ کافی حد تک وہ لوگ جو ہیں زیر حراست ہیں. تو آپ نے کو محسوس کیا کہ جو لوگ ٹرول کر رہے تھے ان میں کوئی کمی آئی؟ دیکھیے، مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اب کوئی 1 فالوور 2 فالوور، زیادہ نہیں تو 50 فالوور والا کوئی بچہ، اور آج کل میری جو اطلاع ہے کہ بہت تھوڑے پیسے ان کے پاس رہ گئے ہیں، تو وہ لگ رہا ہے کیونکہ وہ کاپی پیسٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تو اردو زبان بھی نہیں ہے. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں ریموٹ ایریا سے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے کچھ لوگوں کو بھاڑے پہ رکھا گیا ہے، اور وہ میں دیکھ رہی ہوں. اور مجھے اب افسوس بھی ہوتا ہے، 3 فالوور والے بندے، 50 فالوور والے بندے کو کیا رپورٹ بھی کرے. ایسے ہی. کچھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سے ایلون مسک نے ٹیک اوور کیا ہے ٹویٹر، خاص طور پہ جہاں جی سب سے زیادہ اٹیک ہوتا تھا، وہاں رپورٹس بہت فوراً ان کے اوپر فی الفور ایکشن لیا جاتا ہے. تو ہم نے بہت سے اکاؤنٹس تو پہلے رپورٹ کر کے بند کروا دیے تھے، جن کے 50 ہزار فالوور تھے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی مفاد پرست تھے، تو چونکہ ان کو بھی آگے کوئی مستقبل نہیں نظر آ رہا، تو وہ بھی اب کتنی ایک گالیاں دیں گے. آخر میں کچھ اداکار، کچھ فنکار، کچھ گلوکار بےچارے رہ گئے تھے. تو ان کی بھی مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ دیکھیں پی ایم ایل این تو ان کو کوئی سپورٹ دیتا نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کو اگر وہ سپورٹ کر رہے تھے تو پی ٹی آئی بھی ان کو سپورٹ کر رہا تھا.